محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، آج ہمارا سبق علم الصیغہ میں در بیان حقیقت الحاق و تحقیق ملحقیت تمسکن و اخواتش سے ہے۔ ثلاثی مزید فی ملحق با تسربل میں باب تمفعول آیا۔ اس باب تمفعول کے بارے میں یہ ملحق ہے یا نہیں ہے، ثلاثی بھی ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں محققین فن صرف کا اختلاف ہے۔ باب تمسکن تمفعول، باب تمفعول جیسے تمسکن کے بارے میں محققین فن صرف کے 3 قول ہیں۔ پہلا قول اکثر صرفیین کا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے، اکثر صرفیین کا، اکثر صرفیوں کا کہنا یہ ہے کہ باب تمفعول ثلاثی مزید فی غیر ملحق ہے۔ ثلاثی مزید فی ہے لیکن ملحق نہیں، غیر ملحق ہے۔ اور دوسرا قول صاحب ہدایت الصرف مولانا عبدالعلی صاحب کا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ باب تمفعول ثلاثی مزید کا باب ہے ہی نہیں، یعنی یہ ثلاثی مزید فی نہیں بلکہ رباعی مزید فی ہے۔ تمفعول ثلاثی نہیں بلکہ رباعی ہے۔ اور تیسرا قول صاحب علم الصیغہ حضرت علامہ عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ تمفعول ثلاثی مزید فی ملحق ہی ہے، ملحق ہے۔ تو یہ 3 قول ہیں باب تمفعول کے بارے میں۔ اب تینوں کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں۔ اکثر صرفیوں کا کہنا یہ ہے کہ باب تمفعول میں فا سے پہلے میم کی زیادتی ہے۔ تو یہ اگر ملحق مانا جائے تو میم کی زیادتی الحاق کے لیے ہوگی۔ باب تمفعول کو اگر ملحق مانا جائے
تو میم کی زیادتی ماننا پڑے گی، اور یہ زیادتی ہوگی الحاق کے لیے، اور یہ قاعدہ ہے کہ فا سے پہلے الحاق کی زیادتی نہیں آتی ہے، صرف تا زائد ہوتا ہے فا سے پہلے، جو معنی مطاوعت کو ادا کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور تا کے علاوہ الحاق کے لیے زیادتی فا سے پہلے نہیں آتی ہے، لہذا تمفعول ملحق نہیں ہو سکتا کیونکہ میم زائد نہیں ہے الحاق کے لیے۔ تو ملحق نہیں بلکہ غیر ملحق ہے، اکثر صرفیوں کا کہنا ہے۔ مولانا عبدالعلی صاحب نے جو رباعی مزید فی کہا تو ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ اگر الحاق کے لیے مانے تو میم زائد ہوگا، اور یہ زیادتی الحاق کے لیے ہوگی، اور الحاق کے لیے زیادتی فا سے پہلے آتی نہیں ہے، لہذا میم الحاق کے لیے نہیں ہے بلکہ میم اصلی ہے، میم اصلی۔ جب میم اصلی ہے تو میم فا عین لام یہ 4 اصلی حرف ہوئے، اور تا زائد ہے تو یہ رباعی مزید فی ہو گیا۔ یہ مولانا عبدالعلی صاحب صاحب ہدایت الصرف کا کہنا، اور صاحب علم الصغا کا کہنا یہ ہے کہ تمفعول یہ ملحق ہی ہے، اور اکثر صرفیوں کی یہ دلیل کہ الحاق کی زیادتی فا سے پہلے نہیں آتی ہے یہ بے بنیاد بات ہے، بلکہ صاحب علم الصغا کا ماننا ہے کہ الحاق کی زیادتی بھی فا سے پہلے آ جاتی ہے۔ تو میم الحاق کے لیے ہو سکتا ہے لہذا ملحق ہے۔ صاحب علم الصغا کی دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے بطور دلیل 2 باتیں کہی ہیں۔ ایک تو صاحب فصول اکبری کے قول کو انہوں نے دلیل بنایا ہے، اور دوسری دلیل جو دی ہے وہ الحاق کے دار و مدار کو بیان کرنے کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ اس میں میم الحاق کے لیے ہو سکتا ہے۔ صاحب فصول اکبری کی جانب سے صاحب المصغا نے یہ کہا کہ صاحب فصول اکبری نے کتاب فصول اکبری میں بہت سارے ایسے صیغوں کو جن میں فا سے پہلے زیادتی ہے تو وہ ملحق میں گنائے ہیں، لہذا الحاق کی زیادتی فا سے پہلے ہو سکتی ہے، اور الحاق کا دار و مدار اس پر بیان کیا کہ الحاق کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ مزید فی حرف کی زیادتی کی وجہ سے رباعی کے وزن پر ہو جائے، اور خواص کے قبیل سے کوئی نیا معنی اس میں پیدا نہ ہو۔ تو یہ بات باب تمفعول تمسکن وغیرہ میں ہے کہ تمسکن حرف کی زیادتی کی وجہ سے رباعی کے وزن پر ہو گیا ہے، اور ملحق بہی کے باب کے معنی کے علاوہ خواص کے قبیل سے کوئی نیا معنی تمفعول میں پیدا نہیں ہوا، لہذا تمفعول ملحق ہے۔ تو یہ ہے تمسکن کے ملحقیت کی تحقیق کا خلاصہ۔ اب کتاب میں ترجمہ کر لیتے ہیں۔ در بیان حقیقت الحاق و تحقیق ملحقیت تمسکن و خواتش،
الحاق کی حقیقت اور تمسکن اور اس جیسوں کے ملحق ہونے کی تحقیق کے بیان میں۔ فائدہ: در کتب مطولہ صرف ملحقات دیگر بسیار ہم بربائی مجرد و ہم بربائی مزید فی شمردہ اند۔ صرف کی بڑی بڑی کتابوں میں دوسرے ملحقات، ملحق دوسرے بہت سے ملحقات، رباعی مجرد بھی اور رباعی مزید فی بھی گنائے ہیں۔ دریں رسالہ بر مشہورات اکتفا کر دیں، اس رسالے میں مشہورات پر ہم نے اکتفا کیا۔ در باب تمفعل خلجان کرداند، باب تمفعل میں اختلاف کیا ہے کہ زیادت الحاق قبل فا نمی آیت، کہ الحاق کی زیادتی فا سے پہلے نہیں آتی ہے، جز تا کے علاوہ، کہ بضرورت ادائے معنی مطابعت قبل فا می آیت، جو معنی مطابعت کی ادائیگی کی ضرورت کے لیے فا سے پہلے آتا ہے۔ معنی مطابعت کا مطلب یہ ہوتا کہ فعل میں تا اس لیے لگایا تاکہ وہ یہ بتائے کہ مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا، مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا، یہ مطابعت ہوتا۔ یعنی کسی فعل کو اس سے پہلے ذکر کرنا، یہ بتانے کے لیے کہ مفعول نے فاعل کا اثر قبول کر لیا۔ تو الحاق کی زیادتی فا سے پہلے نہیں آتی ہے تاکہ سوا جو معنی مطابعت کی ادائیگی کی ضرورت کے لیے فا سے پہلے آتا ہے۔ پس میم برائے الحاق نمی توانت شد، تو میم الحاق کے لیے نہیں ہو سکتا، لہذا تمفعول ملحق بھی نہیں ہے، یہ کہا اکثر صرفیوں نے۔ باہمی جہت صاحب منشعب گفتہ، اسی وجہ سے صاحب منشعب نے کہا کہ این باب شاذ از قبیل غلط است، یہ باب شاذ غلط کے قبیل سے ہے۔ میم را اصلی گمان کردہ تا براں آوردند، میم کو اصلی گمان کر کے تا کو اس پر لے آئے۔ و مولانا عبدالعلی صاحب در رسالہ ہدایت الصرف تمفعول را از ملحقات برآوردہ داخل رباعی مسجد فی کرداند، اور مولانا عبدالعلی صاحب ہدایت الصرف رسالے میں تمفعول کو ملحقات سے نکال کر رباعی مزید فی میں داخل کیا ہے۔ و تحقیق یہاں سے مصنف کا اپنا نظریہ اور اپنی تحقیق ہے، اور تحقیق یہ ہے کہ ملحق ہے۔ وہیں تقیید کہ زیادت الحاق قبل فا نیاید بے جاست، اور یہ قید لگانا کہ الحاق کی زیادتی فا سے پہلے نہیں آتی ہے بے جا ہے۔ صاحب فصول اکبری اکثر سیغرا کے دراں زیادت قبل فاست مثل نرجسہ وغیرہ از ملحقات شمردہ۔ صاحب فصول اکبری نے اکثر صیغوں کو جن میں فا سے پہلے زیادتی ہے جیسے نرجسہ وغیرہ ملحقات سے شمار کیا ہے، یعنی ملحق بتایا ہے۔ وہ منات الحاق بنیست کے مزید فی بسبب زیادت بر وزن رباعی گردد، الحاق کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ مزید فی زیادتی کی وجہ سے رباعی کے وزن پر ہو جائے۔ و معنی جدید از قبیل خواص علاوہ معانی ملحق بہی پیدا نہ کند، اور خواص کے قبیل سے ملحق بہی کے معنی کے علاوہ
کوئی نیا معنی ظاہر نہ کرے۔ مزید فی حرف کی زیادتی کی وجہ سے رباعی کے وزن پر ہو جائے اور ملحق بہی کے معنی کے علاوہ خواص کے قبیل سے نیا معنی پیدا نہ کرے۔ ہرگاہ این منات یافتہ شد در ملحق بودن تمسکن شبہ نیست، جب یہ دار و مدار پا لیا گیا تو تمسکن کے ملحق ہونے میں شبہ نہیں ہے۔ و چون مسکین بر وزن مفعیل است نہ فعلیل، اور جب مسکین مفعیل کے وزن پر ہے نہ کہ فعلیل کے۔ یہ رد ہے مولانا عبدالعلی کا، انہوں نے کہا کہ میم اصلی ہے، رباعی مزید فی ہے، یہ تو بیان کرتے ہیں کہ یہ مسکین جو ہے فعلیل کے وزن پر نہیں ہے، اگر فعلیل کے وزن پر ہوتا تو میم اصلی ہوتا، لیکن مسکین مفعیل کے وزن پر ہے لہٰذا میم زائد ہے۔ تو اور جب مسکین مفعیل کے وزن پر ہے نہ کہ فعلیل کے، اور فن صرف کے محققین کا مقرر کردہ قاعدہ کہ حرف کی کے مزید فی کی مناسبت محققان صرف کے برائے زیادت حرف مناسبت مزید فی با مادہ بدلالت از دلالات ثلاثہ یعنی مطابقی و تضمنی و التزامی کافی است مقتضی زیادت میم است۔ اور فن صرف کے محققین کا مقرر کردہ قاعدہ یہ نیچے ہے، مقتضی زیادت میم است، میم کی زیادتی کو چاہتا ہے تمسکن اور مسکین میں، میم کی زیادتی کو چاہتا ہے تمسکن اور مسکین میں۔ محققین فن صرف کا مقرر کردہ قاعدہ تمسکن اور مسکین میں میم کی زیادتی کو چاہتا ہے۔ اب وہ قاعدہ کیا ہے؟ کہ حصہ اس قاعدے کا بیان ہے کہ حرف کی زیادتی کے لیے مزید فی کی مناسبت مادے کے ساتھ مزید فی کی مناسبت تینوں دلالتوں میں سے کسی ایک دلالت کے ساتھ کافی ہے، یعنی کسی حرف کو زائد پہچاننا ہو کہ یہ حرف زائد ہے یا نہیں ہے تو مادے کے ساتھ یہ دیکھ لیا جائے کہ تینوں دلالتوں مطابقی تضمنی التزامی میں سے کوئی ایک دلالت پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی ہے۔ اگر مزید فی مادے کے ساتھ ان تینوں دلالتوں میں سے کسی ایک دلالت میں بھی مناسب ہو جاتا ہے تو حرف زائد ہے، اس مادے کے علاوہ باقی حروف زائد ہیں۔ تو اب تمسکن اور مسکین ان کا مادہ سین کاف نون، تو مسکین سکون کے ساتھ مناسب ہے، مسکین اور سکون میں ان تینوں دلالتوں میں سے دلالت التزامی میں مناسبت ہے۔ کیا ہے کہ جس طرح سکون کا معنی اطمینان چین ہے تو یہ چیز مسکین میں پائی جاتی ہے، مسکین میں سکون اور اطمینان ہوتا ہے، اس کے دل میں مال کی حفاظت کی بے قراری، مال کے ضائع ہونے کا خدشہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح مسکین کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے تو وہ دوسری جگہوں پر آ جا نہیں سکتا، تو اپنی جگہ پر رہ کر وہ اطمینان اور سکون کے ساتھ رہتا ہے۔
محققین فن صرف کا مقرر کردہ قاعدہ کہ یا جو حرف کی زیادتی کے لیے مزید فی کی مناسبت مادے کے ساتھ تینوں دلالتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یعنی مطابقی، تضمنی، التزامی کافی ہے، تو میم کی زیادتی کو چاہتا ہے تمسکن اور مسکین میں، تو مولانا عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ کا اس کو باب تسربل سے شمار کرنا میم کو اصلی بتا کر صحیح نہیں ہے۔ میم اصلی نہیں بلکہ زائد ہے۔ تو یہ ہوا باب تمسکن، تمفعول کے ملحق اور غیر ملحق، ثلاثی اور رباعی ہونے کے بارے میں تحقیق۔ الگ الگ قول ہیں، الگ الگ دلیلیں ہیں، اس کا ترجمہ بھی ہو چکا اور بطور خلاصہ زبانی بھی بتایا جا چکا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سبق سمجھنے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔